اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا معزز اليوم وصلوا عزيز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے مبارک اور مقدس گھر میں اپنے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ احسان فرمایا کہ کچھ دین کی باتیں سننے کی اور سنانے کی توفیق نعمت فرمائی۔ اس کہنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اصلاح کا نفع کا ذریعہ بنا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ کتنے معزز الفاظ سے اللہ نے اپنے بندوں کو یاد فرمایا۔ کون سے بندوں کو؟ بندہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے جو اللہ کا عبادت کرنے والا ہو، اسی کو بندہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی نافرمان ہے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ بندہ عبادت سے عبادی میرے عبادت کرنے والے بندہ، لیکن یہاں پہ اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ، جیسے کسی کا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو اس غلط کام سے نہیں، وہ بڑی اچھا سے اے میرے پیارے بیٹے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جو عبادت کرتے ہیں، جو بندے، ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، ان کو کیا فرمایا؟ اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اتنے پیارے الفاظ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی بندگی سے نہیں نکلتا ہے، بندہ رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے اوپر ظلم جو کیا ہے، ظلم غلطی ہو گئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سب گناہ کو، تمام گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، سب گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے ناامیدی یہ کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا میری رحمت سے ناامید مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی اچھی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ انصاف کرے کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کیا کرنے والے ہیں؟ رحم فرمانے والے ہیں۔ نہیں، غلطی ہوا معاف کر دیا، غلطی ہوا نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ
پکی توبہ کرے۔ توبہ کیسے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھنے، نفل صلاۃ التوبہ اس کو کہتے ہیں۔ روایت میں، احادیث میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو بتایا گیا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، احساس ہوا تو اچھا سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، توبے کی نماز، جس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے 3 جز ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ لے توبہ 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 توبہ، ایسے نہیں، سچی پکی توبہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گناہ اور جو غلطی ہوئی ہے یہ عزم کرے آئندہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ عزم کرے آئندہ گناہ انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا احساس ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو کفارہ ادا کر دے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اپنے آپ کے اوپر لازم کر لے کہ ہم یہ کفارہ، اگر غلطی ہو گئی 100 روپیہ دے دیں گے، غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا اتنی نماز پڑھ لیں گے، غلطی ہو گئی 1 دن کا روزہ رکھ لیں گے۔ اگر اپنے نفس کے اوپر کفارہ لازم کر لیجیے گا، نہیں ایک دم عزم کیجیے کہ نہیں اگر یہ غلطی گناہ ہم سے ہو جائے گا ہم 1 دن کو روزہ رکھیں گے، خود ہی شیطان بہکانا چھوڑ دے گا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھیے اللہ کتنے مہربان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، ایک اس کے دائیں جانب اور ایک اس کے بائیں جانب۔ تو دائیں جانب والا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے کیوامن، اور بائیں جانب والے فرشتے کا نام ہے کاتبین۔ کوئی نیک عمل کرتا ہے بندہ تو دائیں جانب والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ لکھتا ہے، لیکن فوراً نہیں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے کا گناہ ابھی فوراً نوٹ مت کرو، انتظار کرتے ہیں، فرشتہ انتظار کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیا ہو، کوئی نیک عمل کر لیا تو پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا یا کوئی نیک عمل نہیں کیا گناہ کرنے کے بعد، نیک عمل نہیں کیا تو جو برائی لکھنے والا فرشتہ، گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ صرف ایک لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے بس، اور نیکی لکھنے والا فرشتہ اگر کسی بندے نے نیکی کیا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور فوراً لکھ لیا جاتا ہے۔ کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں۔
اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ فرمایا لوگوں، نیک عمل کرنا برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد آپ 2 رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، کوئی گناہ ہو گیا، آپ نے استغفار کر لیا، توبہ تسبیح پڑھ لی، کچھ اللہ کو یاد کر لیا، قرآن پڑھ لیا، تو یہ نیک عمل کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور کیجیے، اللہ اکبر، اللہ کتنے احسان کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد وہ نیک عمل شروع کر دیا کہ نہیں بھائی، جو غلطی ہو گئی، جو زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، اب اس کو چھوڑ دیا جائے، اب اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا جائے۔ جس نے توبہ کر لیا اور نیک عمل شروع کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارت سنا دو کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ وہ آپ نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو کوئی آدمی اگر توبہ کر لے اور نیک عمل شروع کر دے تو ماضی میں جو اس کے گناہ ہیں، گناہ نیک عمل نہیں، جو گناہ ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ حدیث میں ایک بہت مشہور قصہ آیا ہے، بنی اسرائیل قوم گزری ہے۔ آج بھی جو ہے اپنے آپ کو کچھ لوگ بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو فلسطین میں اسرائیل ہے، اسرائیل نام کا جو ملک ہے، ان لوگوں وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ وہی بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ، بہت اچھا معنی ہے۔ جو لوگ یہ لوگ ہیں اللہ کے بندے تو ہے نہیں، تو اس کو ہم لوگ صہیونی کہتے ہیں۔ صہیونی الگ چیز ہے، اسرائیلی الگ چیز ہے۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل ایک پیغمبر کا نام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ تو ان کے خاندان میں اور ان کے نسل میں جو لوگ گزرے، جو آئے ہیں، ان کو اسرائیل، اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار آدمی تھا، جس کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات سنیے کہ گناہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو آدمی کا دل ہے اس کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لیا تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ کپڑا گندا ہو گیا، آپ نے 3 دن کے اندر اتار دیا، اس کو صاف کر لیا، صاف ہو گیا، مٹ جاتا ہے۔ اگر کپڑا کو آپ صاف ہی نہیں کیجیے، گندا ہی رکھیے، اب بتائیے وہ کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک دم پورا گندا ہو جائے گا۔
اس کا رنگ بھی بدل جائے گا. تو اس کے بعد اگر توبہ کر لیا تو مٹ جاتا ہے. توبہ اگر نہیں کیا پھر گناہ کر لیا دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر پھر توبہ نہیں کیا تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتے رہتا ہے بندہ یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اسی کو کلا بل ران علی قلوبہم. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور ویسا آدمی جس کی یہ حالت ہو جائے, اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے, تو اس سے ایمان کی نعمت چھین لی جاتی ہے, اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے. یہ بہت خراب حالت ہے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور گناہ ہو جائے, مومن بندہ ایمان جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً دل کے اندر کھٹکتا ہے کہ نہیں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. توبہ اس کو توبہ مومن بندہ توبہ کر لیتا ہے. اس لیے مومن بندہ بغیر توبہ کیے ہوئے رہ ہی نہیں سکتا ہے. گناہ جو ہوتا ہے بھائی غفلت کی وجہ سے, اللہ کا خوف ختم ہو جانے کی وجہ سے. ایک بزرگ نے لکھا ہے, پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت ہم سے گناہ تو چھوٹتا ہی نہیں ہے. کون سا گناہ؟ بد نظری والا گناہ. بد نظری بھی, غلط جگہ پہ نظر پڑ جانا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آج کل بد نظری تو عام ہو گئی ہے بھائی. موبائل کے ذریعے تو مت پوچھیے, جس کو نہیں دیکھنے کا, جہاں نہیں دیکھنے کا, جو نہیں دیکھنے کا مت پوچھیے. راتوں میں, تنہائی میں, اکیلے میں, کیا ایک دم گھر گھر سنیما گھر بن گیا ہے. ہر گھر سنیما گھر بن گیا ہے. تو بد نظری بھی جو ہے بڑی خراب چیز ہے, اور اس سے ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے. نور ایمان سلب ہو جاتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. شیخ ابو عبداللہ انگروسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ذرا سی نظر جو ہے بھٹک گئی تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسا کہ ایمان کا نور نکل گیا اور پھر حالات خراب ہو گئے. ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک صاحب تھے, ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ دودھ کا پیالہ ہے, اس کو لے کر کے جاؤ اور فلاں بازار کے اس کنارے پہ ایک صاحب ہے اس کو دے دینا. لیکن دھیان رہے اگر ایک بوند بھی دودھ کا گر گیا, ایک قطرہ بھی, تو تمہیں اسی بازار میں سب لوگوں کے سامنے جوتا مارا جائے گا. جوتا مارا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے یہ آدمی دودھ کا پیالہ لے کے جا رہا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ. خدا نخواستہ اگر ایک قطرہ بھی گر گیا تو پورے بازار میں اتنے لوگوں کے سامنے جوتا مارا جائے گا تو میری کیا حالت ہوگی. اب وہ احتیاط کے ساتھ لے کر کے گیا. جب پھر آیا تو پوچھا کیا ہوا؟ بولے حضرت آپ نے تو ایسا کام بتا دیا تھا, ادھر وہ دھیان گیا ہی نہیں. میرا دھیان اسی پہ تھا کہ کہیں ایک قطرہ نہ گر جائے اور جوتا بازار پہ نہ پڑنے لگے. تو جو گناہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دھیان ختم ہو جانے کی وجہ سے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ختم ہو گیا, اللہ کی طرف سے دھیان ختم ہو گیا, آخرت میں ذلیل ہونے کا یقین ختم ہو گیا کہ اگر گناہ کریں گے تو ہزاروں ہزار کا جو لاکھوں کا مجمع ہوگا انسانوں کا, اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو ذلیل کریں گے اور ذلیل کرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیں گے. اگر یہ احساس ہوگا تو آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا. جو واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے حدیث
میں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بہت گنہگار جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. تو ایک صاحب کے پاس آئے, اللہ والے تھے, ظاہر میں اللہ والے تھے, حقیقی اللہ والے نہیں تھے, رسمی عالم تھے. ان سے پوچھا بھائی ہم نے 99 قتل کر دیا ہے, ہمارے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا, اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید مت ہونا کسی حال میں. بھائی تمہیں کوئی معافی نہیں ہوگی, 99 آدمی کا قتل ہو گیا, تمہاری بھی کہیں معافی ہو سکتی ہے؟ غصہ آ گیا, 99 تو ہو ہی گیا ہے, وہ اور پورا کر لیں 100 ہو جائے گا. اب اس کو بھی قتل کر دیا. اب اس کے بعد ایک اور صاحب کے پاس گیا, بولے کہ بھائی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ والے تو بولے کہ ہاں معافی ہو سکتی ہے, لیکن تم فلاں جگہ اس جنگل میں چلے جاؤ, وہاں اللہ والے رہتے ہیں, وہاں ان کی صحبت میں جاؤ اور توبہ ان لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنی فریاد رکھو, توبہ کرو, وہ لوگ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے, تمہارے گناہ معاف ہو جائے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے دعا کروانا چاہیے. کہ دعا کر حضرت دعا کر دیجئے ہماری حالت درست ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہارے پاس آئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, اور اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. وہ صاحب جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے روح نکل گئی, راستے میں روح نکل گئی, بڑا تڑپنے لگا بیچارہ اور کہنے لگا کہ یا اللہ یہاں میں آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے, ہم توبہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور منزل پہ نہیں پہنچ سکے, نہیں پہنچ سکے, دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا. اس کو اللہ خوب یاد آنے لگا, اللہ آپ کے علاوہ یہاں تو میرا کوئی نہیں ہے, اور خوب رونے لگا. اس کے بعد روح نکل گئی. سوچئے اللہ نے کیا اعزاز فرمایا بھائی. اللہ نے وقت کے نبی کو وحی دیا کہ جا کے اعلان کر دو کہ میرا ایک بندہ جنگل میں مرا ہوا ہے, جو کوئی بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیں گے. اللہ سب کی مغفرت کر دیں گے. اب پورا مجمع کے ایسا موقع کہاں ملے گا بھائی, سب لوگ دوڑے ہوئے, پورا مجمع آیا اور آتا ہے تو دیکھا ارے بھائی یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو کرمنل آدمی ہے, اس کے نماز پڑھنے سے ہم گناہ معاف ہو جائے گا. تو نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, ہاں سنو یہ گنہگار ہی تھا لیکن اس نے سچی پکی توبہ کی, سچی پکی توبہ کی, تو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا, اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ سب کی گناہ معاف کر دیں گے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے بھائی, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ہست سلطانی مسلم مربورا نیست کسرا لکھا ہے ہست سلطانی مسلم مربورا نیست کسرا زہر چونو چرا. بادشاہ صرف اسی کی ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. میرے بھائیوں, میرے اللہ بڑا رحم فرمانے والے. اللہ نے خود فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچی پکی توبہ کرے گا اللہ اس کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آج یہاں سے اٹھے جائیں تو سب لوگ بھائی اپنی زندگی کی فکر کریں. اکیلے میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے خوب اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ
ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور یہ عہد کرے کہ یا اللہ تعالیٰ اب ہم اپنی زندگی آپ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، کیونکہ گناہ والی زندگی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اپنے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سچی پکی توبہ کر کے اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کے زندگیوں میں اللہ تعالی انقلاب لے آئے، ہمارے زندگیوں کو اللہ تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے محلوں کو تبدیل کر دے، نماز والا ماحول، قرآن والا ماحول، عبادت والا ماحول، صحابہ والا ماحول ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔